یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، دوڑو، یعنی نماز کی تیاری کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، بیع تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ کتنا حکم واضح ہے، لیکن جب سے ہمارے ملک میں جمعے کی چھٹی ختم ہوئی، سر عام قرآن کی اس آیت کی مخالفت ہم کرتے رہے، کئی دکاندار کرتے رہے، کئی فیکٹریاں چلتی رہیں، پھر بتائیے کیا ہوا؟ آج جمعہ تھا، آج تو سنا ہے کاروبار کھلا تھا، لیکن پچھلے کتنے جمعے گزرے، جمعے کے دن کاروبار حکومت نے بند کر دیا، کیا کر لیا؟ اگر ہم اب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے تو ایسا نہ ہو اس سے بڑی مصیبت آ جائے۔ تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم جمعے کی جب پہلی اذان سنیں گے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں گے اور ہم جمعے کی تیاری کریں گے، جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اسی طرح جو ہمارے احباب رمضانوں میں، عید کے دنوں میں، یا یوں سمجھ لیجئے عید کے دنوں سے میری مراد ہے عید کی رات سے پہلے کی راتیں، رمضان کی آخری راتوں میں، جو نہ تراویح کی فکر کرتے تھے نہ نمازوں کی فکر کرتے تھے، بس پیسہ پیسہ کمانا ہے، لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے۔ اب بتائیے کیا ہوا؟ اب سنا ہے کہ وہ اتوار سے سارے کاروبار بند کر رہے ہیں، اور ان راتوں میں بھی کاروبار بند رہے گا، عید کے دنوں میں بند رہے گا، کیا کر لیں گے؟ اگر ہمارے تاجر حضرات اللہ کی نافرمانی نہ کرتے یہ مصیبت نہ آتی، لیکن اب بھی ہم گناہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت آ جائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو آئیے سب یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم حلال کمائیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں کاروبار چھوڑ دوں گا، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے گاہک چلے جائیں گے، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چھوڑ دو جمعے کی اذان سن کر۔ اللہ پہلے ہی فرما چکا یہ بہتر ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، تو اب دیکھیں کیسی نحوستیں آ گئیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ پورے ہفتے میں صرف آپ اور ہم آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے اپنا کاروبار بند کریں، ہر قسم کے کرفیو، ہڑتال اور لاک ڈاؤن سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ آدھا پونا گھنٹہ نہ بند کیا تو پھر کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ تو فرمایا صرف نماز کے لیے بند کرنی ہے، نماز پڑھ کے پھر کاروبار کر سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کاروبار کی اجازت ہے لیکن ذکر الہی کرنا ہے، پھر حلال اور حرام کا خیال کرنا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کوئی کھیل کود تو اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو وہ کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک تجارتی قافلہ آ گیا، اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے کسی چیز کو زور زور سے بجانا شروع کیا، مثلا کوئی ڈبہ ہوگا یا کوئی پتھر ہوگا، تاکہ آواز ہو اور لوگ جو ہیں اس کی طرف آئے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے خطبہ چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے
ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں درس یہ ہے کہ اے مسلمان، ہم سب سے خطاب ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، حرام سے بچیں، دو نمبری سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، تو رب بے حساب روزی دے گا، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔